اسلام آباد میں جج اور ان کی اہلیہ کے گھریلو تشدد کی شکار معصوم بچی رضوانہ 5 ماہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو لاہور منتقل کر دی گئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر وہ صحت یاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی تھی، جس طرح کی ان کی سچویشن بتائی جا رہی تھی، 5 ماہ کے اندر اتنی صحت یاب فی الحال ہو چکی ہیں کہ ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے منتقل کروا دیا جائے، اسکول میں بھی ان کا داخلہ بالکل ابھی لیکن سبین بولنے میں دقت ہے، چلنے میں ظاہرہ بھی دشواری کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور بھی اس کیس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے۔ ذرا چائلڈ پروٹیکشن بیورو جس طرح سے اس کیس کو لیڈ کر رہا ہے اس پر ہمیں ضرور آج بات کرنی ہے، اور ایسے میں رضوانہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ بھی ہے جس میں انہوں نے جج پر تشدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جج ان کی اہلیہ اپنی پوری فیملی تشدد کرتی ہے، اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی چیئرپرسن سارہ احمد صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماہر نفسیات عظمیٰ مسرور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سارہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ بہت شکریہ عظمیٰ صاحب، السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ بڑا اہم ذرا موضوع سارہ آپ کی طرف پہلے ہم سوال لے کر آئیں گے۔ رضوانہ کی صحت سے متعلق ذرا خبریں تو آتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ ڈائریکٹلی دیکھ بھی رہی ہیں اس معاملے کو، ڈے 1 سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا رضوانہ آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو آئی تھنک اٹس اے میریکل آف گاڈ، ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ رضوانہ جو کہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی 5 مہینے پہلے آج سے، اور جب میں اس سے ملی تھی 5 ماہ پہلے ہاسپٹل میں، لاہور جنرل ہاسپٹل میں، مجھے آنیسٹلی بتاؤں، مجھے اپنے دل سے یہ لگتا تھا کہ یہ شاید سروائیو نہ کرے، کیونکہ جو میں نے اس کی حالت اس وقت دیکھی، آپ کے ٹی وی پہ بھی آپ نے دکھائی، بہت بری تھی، اور میں نے تو پرسنلی اس کو وزٹ کیا، اور 4 دفعہ کیا، ایک دفعہ نہیں، آئی کیپٹ آن میٹنگ ہر، اٹ واز ریئلی، شی واز میزریبل، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ واپس جو ہے نا زندہ رہ سکے گی، یا واپس ٹھیک ہو سکے گی، اس کی ریکوری ہو سکے گی، لیکن اللہ کا شکر کہ رضوانہ ریکور ہو گئی ہے آفٹر ٹریٹمنٹ، انٹینسو ٹریٹمنٹ آف 5 months، اینڈ اب جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کسٹڈی میں آ گئی ہے ایز پر کورٹ آرڈرز، ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے تو ہم نے اس کی کسٹڈی لی ہے، اور اب ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آ گئی ہے، تو ہمیں چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے کافی ڈائریکشنز آئے کہ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا اتنا سینسٹیو میٹر، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے رضوانہ کا، اینڈ ہم تو آپ کو پتہ ہی ہر کیس میں وی آر انوالو، جب ہم انوالو ہوتے ہیں تو پرسنل لیول پہ جو ہے خود میں خیال رکھنا ضرورت ہے۔ سارہ ایک اور چیز بھی بتائیے گا، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں جی سارہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت ان کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے؟ ظاہر مینٹل کنڈیشن کی بھی ہم آگے چل کے بات کریں کہ فزیکلی اس وقت وہ کتنی فٹ نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، بیسکلی جب وہ واک کرتی ہے، یا جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نے بیورو میں کسٹڈی لے لی نا، تو اس کے بعد ہم نے اس کو اسکول میں بھی انرول کرا دیا، بیکاز وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی بیورو میں آنے کا، تو میں نے خود ٹور کروایا، تو ہم نے اپنے اسکول، ہمارا اندر ہی بیورو کے اندر بھی ہے ہمارا ان ہاؤس اسکول، تو وہاں پہ اس کا ایڈمیشن کرا دیا، لیکن ہم نے آبزرو کیا ہے کہ رضوانہ نا ابھی ریکوری بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ریکوری باقی ہے، مطلب وہ کیا ہوتا ہے جلدی تھک جاتی ہے، جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا میں اس کو ٹور کروا رہی تھی، تو لائک 10 منٹ بعد نا شی گاٹ ٹائرڈ، اینڈ وہ کہتی ہے کہ مجھے اب بیٹھنا ہے، اس طرح ہے بیسکلی، اور اسکول جو جا رہی ہے وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے جاتی ہے اور پھر تھک جاتی ہے، تو ہم اس کو بریک دے دیتے ہیں، ہم اس کو واپس ہاسٹل بھیج دیتے ہیں، تو یہ چیز ہے، اس کی ریکوری پوری نہیں ہوئی کیونکہ زخم بہت زیادہ تھے، اور ابھی بھی اس کے نا فیس پہ سکارز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن ابھی بھی وہ تھک جاتی ہے جلدی، اور اس سے زیادہ کھڑا نہیں رہا جا رہا، اور وہ کسی جیسے صوفے پہ بیٹھ نہیں سکتی، اس کے لیے نا ہم نے وہ اوپر والا میٹریس وہ سافٹ والا رکھا ہوا ہے، تو مطلب شی نیڈز اے لاٹ آف کیئر، اینڈ ابھی بھی پوری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور جہاں تک مینٹل اس کا تعلق ہے نا مینٹل ہیلتھ کا، دیکھیں مینٹل ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی جو وکٹمز ڈیپ ٹراما سے نکل کے آتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اپنی ایک سائیکالوجسٹ کو اٹیچ کر دیا رضوانہ کے ساتھ، جو کہ روز اس کی کاؤنسلنگ کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو پرسنلی بتاؤں رضوانہ بہت، اس کا کانفیڈنس لیول، اس کا مورائل بہت ہائی ہے، شی از ویری ہیپی، ایکسائٹیڈ ٹو اسٹارٹ آن دا اسکول، اینڈ ہم نے اس کو بیکنگ کلاسز اسٹارٹ کروا دی، کیونکہ وہ کہتی، مجھے اس نے کہا کہ میں نے شیف بننا ہے بڑے ہو کے، تو وہ مینٹل ہیلتھ مجھے لگتا ہے شی از پرفیکٹلی اوکے، وہ سب بھول گئی ہے، تو میں بہت اچھی بات ہے کہ وہ بھول گئی ہے اور وہ بھول جائے۔
یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں کہ کوئی پرانی بات نہیں کرنی, کوئی سوال ایسا نہیں کرنا, کوئی انسینسٹیو کوشچن نہیں کرنا کہ وہ واقعی دوبارہ اس ٹراما میں جائے. سارا ایک چیز اور, چونکہ آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کو بہتر لگ رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے فزیکل ہیلتھ ابھی تھوڑی سی اور بہتر ہونے کی گنجائش ہے. جو باقی بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اس وقت ہیں, رضوانہ کا انٹریکشن کیسا ہو رہا ہے؟ دوست بنا رہی ہے, گھل مل رہی ہے, کھیل رہی ہے؟ جی بالکل. ایک تو رضوانہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری جو بہن ہے سونیا, آلدو وہ ابو 18 ایئرز ہے, لیکن اس نے کہا میرے ساتھ اس کو رہنے دیں, تو ہم نے جو ہے وہ بیونڈ آر کیپیسٹی جا کے نا ہم نے اس کو الاؤ کر دیا. اس کی بہن اس کے کمرے میں رہتی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ ہم نے کہا وہ لونلی نہ ہو, سو دیٹ شی ڈزنٹ فیل لونلی. دوسری بات, اس نے بڑے جلدی دوستیں بنا لی اسکول میں بھی, اور اس کی دوست نے اپنی بیسٹ فرینڈز بنا لی ہیں, اینڈ وہ مجھے ان کے نام بھی بتاتی ہے, وہ بہت خوش ہوتی ہے, ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اینڈ جو دوسری لڑکیاں ہیں نا وہ بھی بہت اس کا خیال رکھ رہی ہیں, وہ دے کم آن, وہ چیک کرتی رہتی ہیں اس کو. پھر اس کے جو کھانے کا اس کو جیسے اسپیشلی وہ کہتی ہے مجھے انڈا پراٹھا چاہیے, تو وہ آلدو روز ہمارے مینیو میں نہیں ہوتا, ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر دن, لیکن ہم اس کے لیے اسپیشلی ارینج کرتے ہیں. اس کو جو چاہیے ہوتا ہے, جیسے دیسی چکن کا قیمہ اس نے مانگا, تو اس کی ریکوری کے لیے بھی بہتر ہے, تو وہ ہم نے اس کے لیے, تو اس کو بہت زیادہ اٹینشن دی جا رہی ہے, اور ہماری پوری پرائیورٹی ہے کہ جتنا کر سکے اس کی ریہیبلیٹیشن. اور ظاہر ہے اسی طرح سے وہ ساتھ ساتھ ایڈجسٹ بھی ضرور کرے گی. ویلکم کیا گیا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچے بھی اس کو وارملی ویلکم کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آس پاس کے انوائرمنٹ کا بہت فرق پڑتا ہے کہ کیسے وہ اس کو ویلکم کرے اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکے. ہمارے ساتھ عظمیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ آپ سے بھی بات ضرور کرنا چاہیں گے. عظمیٰ صاحبہ جس طرح سے سارا نے بتایا کہ اب یہی ہے کہ وہ چیزیں بھول چکی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کیا یہ اپیرنٹلی صرف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہے, یا کسی سٹیج پہ آ کے, یا ابھی بھی بیک آف دا مائنڈ یہ ٹراما اس کے مائنڈ میں ہے؟ دیکھیں, میں تو جنرل ایک بات کروں گی جو ہم ٹراما کے حوالے سے کر سکتے ہیں, اور تمام بچوں پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ٹراما اٹ سیلف اس کے ایڈورس ایفیکٹس تو ہوتے ہیں, اور وہ میموری میں سے کہیں جاتا نہیں ہے. اوبویسلی کہ اگر فیوچر میں خدا نہ خواستہ کوئی ٹریگر آ جاتا ہے, کوئی ایسی انوائرمنٹ پیش آ جاتا, کوئی سچویشن پیش آ جاتی ہے, اور وہ ٹراما ایک دم سے دوبارہ اگنائٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے ہیں جس میں بھولی بھی چیزیں یاد آتی ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں بات سن رہی تھی, اور بہت اچھے ریمیڈیل میجرز لیے گئے ہیں, سپورٹیو انوائرمنٹ دی گئی ہے, سب کچھ. اس کے بچوں کے اندر نا ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی, ان کا مطلب ذہن ہی اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پرانی چیزیں چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. اپارٹ فرام ٹراما کا کچھ پورشن جو کہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹراما کی اپنی ٹائپس ہوتی ہیں, تو ہر بچے کا اپنا لینے کا بھی طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو الانگ سائڈ آپ ہمیشہ یہ بھی انشور کریں بچے کے لیے کہ اس کو کوئی پروفیشنل ہیلپ بھی دیں. جیسے ابھی ہم یہ بات سن رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ٹراما کو دوبارہ سے یاد کرائیں یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے لائیں, لیکن تھیراپیوٹیکلی بچے کو اتنا آپ نے اکوپڈ ضرور کرنا ہے کہ اگر فیوچر میں اس طرح کی کوئی سملر سچویشن پیش آتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی جو پرائر لرننگ ہے, جو اس کی پرائر لرننگ ہے اس کی بیس پہ اپنے لیے نئے ڈیسیجنز اور ایکشنز لے سکے. اگر ہم پرانی چیزوں کو بالکل ٹچ نہیں کریں گے, آلدو کہ دیر از اے ٹائم, ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی وہ نکلی ہے باہر تو آپ دوبارہ سے وہ, لیکن جو پراپر ایک ہیلنگ کا تھیراپیوٹک پروسیس ہے, جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے, وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ اسپیسیفک اٹینشن دیتے ہیں, اور دیٹ از ٹیلر میڈ ٹو دا پرٹیکولر کیس, کہ یہ کیا کیس تھا, کیا ٹراما تھا, اس کو ہم نے کس طرح سے ہیل اپ کرنا ہے. باقی اس کے لیے بہت ساری ریمیڈیز, اب تو بچوں پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, بچوں کی کاؤنسلنگ مینٹل ہیلتھ کے اوپر, یا ان کی اگر کوئی ٹراما یا کوئی اور چیز ہے ایموشنل جو ریگولیشن ہے اس کے حوالے سے, تو بہت ساری ٹائپس آف تھیراپیز بھی ہیں. مثلا دیکھیں, دس از آل اباؤٹ کانورسیشن. آپ نے بہت ٹیکنیکلی کانورسیشن جو ہے یو ہیو ٹو برنگ دیٹ ان, اور اس کے ساتھ بچوں کو اچھی کوپنگ میکینزم اور پرابلم سالونگ سکھانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ سپورٹیو میجرز جو ہوتے ہیں ان میں ہم بعض دفعہ آرٹ اینڈ ایکسپریسو آرٹ تھیراپی ٹراما میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے, جس میں آپ مختلف سچویشنز کو آرٹ, اور کیونکہ آرٹ ایسی چیز ہے جو ہر بچے کے دل کو لگتا ہے, اور بچہ مطلب کلرز کو اور ڈرائنگز کو زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے ساتھ, زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح کے ریمیڈیل میجرز لیے جاتے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی وہ اپنے ٹراما کو جو کہ اندر موجود ہے اس کو ہیل اپ بھی کرتے جائیں, اور ایک ہیلدی میکینزم بھی اڈاپٹ کرتے جائیں. بالکل صحیح. میں سارا سے ایک اور کوشچن بھی کرنا چاہ رہا ہوں. سارا, جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کورٹ کے آرڈرز اور اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رضوانہ کی موجودگی, لیکن یہ بڑی اچھی بات, بیانڈ یور کیپیسٹی آپ نے ان کی جو بہن ہے ان کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو فیملی ہے, جو پیرنٹس ہیں, کیا وہ اپروچ کرتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو؟ اس وقت وہ سٹیٹس کیا ہے, یا رضوانہ ایسی کوئی بات کرتی ہو؟
بالکل دیکھیں رضوانہ جب آ گئی تھی اس کے اگلے دن ہی اس کے والدین آئے تھے, اس کی جو گرینڈ مدر ہیں وہ آئی تھی ساتھ اور رضوانہ سے ہم نے ان کی ملاقات کروائی اور کافی ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا. انفیکٹ ایک نائٹ ان کو ٹھہرایا بھی, ہم نے اکوموڈیشن بھی دے دی تھی بیورو کے اندر کیونکہ ان کی اگلے دن ہیئرنگ تھی, دے ڈنٹ ہیو اینی ویئر ٹو گو ٹو, تو ان کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے اور ان کو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جب بھی چاہیں وہ, بیکاز دے لیو ان سرگودا, تو ہم نے ان کے لیے ریلیکس کی ہوئی ہے پالیسی. ہم نے کہا جب بھی آ کے ملنا چاہیں وہ مل سکتے ہیں. انفیکٹ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ وہ رضوانہ کو ایک دن کے لیے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں, تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ تھوڑا دن اس کو یہاں یوز ٹو ہونے دیں اور پھر ہم کورٹ سے بات کر کے جج صاحب سے اجازت لے کے اس کو پھر جانے دیں گے ایک دن کی وزٹ کے لیے. جی اچھا, لیکن یہ کورٹ سے پرمیشن کے بعد بھی جو اس وقت آپ کی اپنی رائے ہے سارے کیس کو دیکھتے ہوئے, رضوانہ کو دیکھتے ہوئے, کہ پھر بھی صرف وزٹ الاؤ کیا جائے گا, یعنی اگر پیرنٹس یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ماضی میں جو بھی غلطی کوتاہی, حالانکہ بہت بڑی غلطی تھی, پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ لے جائیں اس کو اور وہ ان کے پاس ہی رہے, ساتھ ہی رہے, یہ خواہش ہے ان کی, اس کا اظہار کیا پیرنٹس نے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ایک بہتر انوائرمنٹ, اس کو بہتر ایجوکیشن مل سکے. جو والدہ ہیں وہ کسی کے گھر میں ملازمت کرتی ہیں, تو وہاں پہ تو گھر میں اگر وہ رہے گی تو وہ تو اس کو ایجوکیشن نہیں مل سکتی, اس کا انوائرمنٹ بھی سیف نہیں ہو, تو وہ تو والدین بڑے خوش ہیں. وہ بیورو کی پوری فیسلٹی دیکھی انہوں نے, یہ بڑا اچھا ہے کہ وہ خوش ہیں. آپ اس کے لیے اور کچھ جو کر سکتے ہیں کریں اس کی امپلائمنٹ کے لیے بعد میں. ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے کہ بہتر, میں نے پورا اس کی والدہ کو بریف کیا. تو جی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا عثمان صاحبہ, اوور آل دیکھا جائے اگر تو صرف ہم ابھی رضوانہ کی بات کریں کہ اوور آل دیکھا جائے تو بچے بہت ہی ٹرومیٹک ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں زندگی میں. وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے, وہ رضوانہ کے لیول پہ دیکھا جائے اور بہت ساری رضوانہ ہوں گی, اور اس کے علاوہ لڑکوں کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو عظمیٰ اگر بچوں کی بات کی جائے, کیا ٹراما ان کو اسٹرانگ بناتا ہے آگے ان کی زندگی میں, کیا امپیکٹ ہوتا ہے, واقعی اسٹرانگ بناتا ہے یا کہیں نہ کہیں جا کر یہ آپ کو ویک بھی کر دیتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ریگولر لائف چیلنجز ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک کی لائف میں ہوتے ہیں, وہ تو واقعی انسان کو اسٹرانگ بناتے ہیں. اور ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا سپورٹ سسٹم بھی اچھا ہے, یعنی کہ چیلنجز آ بھی رہے ہیں, ٹف سچویشنز آ بھی رہی ہیں جن کو ریزیلینس کے ساتھ آپ نے لے کے بھی چلنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی انوائرمنٹل سپورٹ بھی اچھی ہے, اسٹرانگ ہے. جیسے اچھے اسکول میں آپ پڑھتے ہیں, آپ کی ہوم انوائرمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جس سے ایٹ لیسٹ آپ شیئر کر سکتے ہیں, جس کو ہم سوشل سپورٹ کہتے ہیں. تو یہ چیلنجز اگر ٹراما کی صورت میں بھی ہوں تھوڑے بہت, تو یہ آپ کو اسٹرانگ ہی کرتے ہیں. کیونکہ ٹراما دیکھیں, اب آپ اس سے لیسن کیا لیتے ہیں, آپ ٹرامے کو لیسن کے طور پہ اگر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ٹف سچویشن ہے اور یہ آپ کو اسٹرانگ کرے گا, بچے کے لیول پہ تو یہ چیزیں مشکل سمجھ بھی نہیں ہوگی, اس کے لیے مشکل ہوتی ہیں, لیکن اس کی جو انوائرمنٹ ہے وہاں سے اس کو میسج کیسا ملتا ہے, کیا اس کو انوائرمنٹ سے یہ میسج ملتا ہے کہ یہ ایک مصیبت ہے, کوئی زندگی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کو یہ گزارنی ہے, تکلیف ہے, یا پھر اس کو یہ ملتا ہے کہ دس از میکنگ یو اسٹرانگر. دیکھو اب بہت ساری ورائٹی ہوگی حالات کی جو بچے گزرتے ہیں, دیکھیں پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے, پھر آپ بچے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے کمائیں گے تو وہ بیچارے کھانا کھا سکیں گے, تو یہ بھی ایک طرح سے ٹراما ضرور ہے, مگر یہ اسٹرانگ بھی کرتا ہے انسان کو اگر آپ اچھے سسٹم میں رہتے ہیں. ہاؤیور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم فزیکل ابیوز کی بات کرتے ہیں, مینٹل ابیوز یا سیکشول ابیوز, ایموشنل ابیوز, یہ وہ چیزیں ہیں جو باقاعدہ ٹراما کی شکل لے لیتی ہیں. یعنی الانگ سائڈ کہ جب آپ کو لائف میں ویسے بھی بچے کو ٹف سچویشن مل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ابیوز کی کوئی فارم بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ہم اس ٹراما کو کمپلیکس ٹراما کہتے ہیں کہ جو ریگولر بیسس پہ کوئی بچہ فیس کرتا ہوا چلا آ رہا ہے اور اس کو کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ٹراما پارٹ آف لائف ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ آپ نہیں روک سکتے چیزوں کو ہونے سے, لیکن آپ اگر اس سسٹم کو اسٹرانگ کریں یا انڈرسٹینڈنگ, جیسے اویئرنیس آج کل کے بچوں میں بہت زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو ہم نے کہیں نہ کہیں اپنا مقام بنانا ہے. اس کو تھوڑا سا براڈر اس میں دیکھیں, ریزیلینٹ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے لیے خود راستے پیدا کرتے ہیں بچے, کیونکہ ہم اپنے سیٹنگز میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی سوشل کلاس کی بات نہیں ہے, یہ ہر سوشل کلاس میں ایک اویئرنیس ہے اور بچے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور لیکن یہ کہ ٹراما کی اگر بچوں کو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو چیلنجز فیس کرنے, انہیں اسٹرانگ ہونا ہے, تو پھر انوائرمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹراما کیا ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ بچوں کو ٹراما نہیں دینا چاہیے, ٹراما نہیں دینا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی جو ظالم ہے, جو ظلم کرتا ہے, یہ کاؤنسلنگ تو اس کی پہلے ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کرے ہی نہ, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلطی نہیں ہے, وہ ظاہر گناہ بھی ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو سوسائٹی کو بہت تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں. سارا بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھیں.